آواز اچھی کرنی ایک کو دینی. الحمدللہ ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الخدا خصوصاً علی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرات گرامی، یہ جتنے دوست باہر روڈ پہ کھڑے یا سامنے مارکیٹ میں تشریف فرما ہیں یا انتظامیہ کے علاوہ جتنے دوست محفل سے باہر کھڑے ہیں، دست بستہ گزارش ہے کہ وہ محفل کی زینت بنے. بحمدہ تعالی محفل میں حضور کے عاشقان رسول کا ایک جمع غفیر ہے. آپ محفل میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ کا ذوق بڑھے گا. جتنے لوگ بیٹھے میں اشارہ کیا جا رہا ہے آگے آگے ہو جائے. یہ جتنے دوست ہیں آگے، یہ جتنے نوجوان ہیں یا وہ ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں. سامنے بچے بیٹھے ہوئے، بڑی مہربانی تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں. فیصل مہربانی کا تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ. ویر آگے آؤ، پڑھو ذرا دودھ الصلاۃ علیک یا رسول اللہ. یہ پڑھ سو نہ میں درود ہی پڑھا رہا سا، مفتی صاحب آ رہے سا تو اس تو بعد بڑا ٹائم شروع ہو سی. پڑھو ذرا صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم ہیں کون؟ لیکن ایک گمان ہے، ایمان ہے، یقین اور امید ہے. یا رسول اللہ جیسے بھی ہیں ہم تیرے. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا؟ سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا؟ سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے. اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اور خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے. خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے. حضرات گرامی، تمام تعریفیں اللہ بزرگ برتر کے لیے ہیں جو میرا آپ کا زمین و آسمان اور اس میں موجود ذرے ذرے کا خالق اور مالک ہے. تمام درود ہے حضور نبی محترم، شفیع معظم، مولا کل، ختم رسول، دانائے سبل، احمد مجتبی، حبیب کبریا، شافع روز جزا، مالک ہر دو سرا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس شانوں والے رسول کا ہم سب کو امتی پیدا فرمایا. حضرات گرامی، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے
آپ تمام احباب کو بالخصوص جنہوں نے اس بزم پاک کے لیے دامے درمے سکن قدمے اپنا حصہ شامل کیا، کوشش کی، ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی منظوری کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ہم یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر اس کی قدرت کو مان لو، دوبارہ محفل بھی اس کی قدرت سے ہی ہو رہی ہے، اس کے کرم سے ہو رہی ہے، اس کے فضل سے ہو رہی ہے۔ جو بات میں نے پچھلی دفعہ کی تھی وہ عقل کے اندو نہ سمجھو، تم گھٹاؤ نہ، ورفعنا لک ذکرک۔ ایک گل ٹکی چھپی تو ہے نہیں بھائی، میں یا آپ یا دنیا کا کوئی شخص اسے بلند نہیں کر رہا، اور سمجھ جاؤ اس ذکر کو رب بلند کر رہا ہے، کوئی اس کو نیچے لانے والا نہیں ہے۔ جس ذکر کو اللہ بلند کر دے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سوڑیا تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ سمجھ جاؤ یہ میرے کسی نعت خواں، کسی محفل کروانے والے کی وجہ سے بلند نہیں ہے، اس ذکر کو رب کائنات نے بلند کر رکھا ہے۔ اس لیے آ جاؤ حضور کے دامن سے لپٹ جاؤ، ایک یہی حل ہے بس، اس کے علاوہ کوئی حل باقی نہیں ہے۔ حضرات میرے پاس 15 سے 20 منٹ ٹائم دیا گیا تھا، 5 منٹ گزر گئے، 15 منٹ ہے۔ انشاءاللہ 15 منٹوں میں آدھے گھنٹے کی چاس آئے گی اللہ کے وجہ سے۔ آپ کو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو ذرا وہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تمام تعریفیں، الحمد تعریف، الف لام اس میں معرفہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ عربی کے اندر جس اسم سے پہلے الف لام داخل ہو جائے نا، وہ اس میں عام نہیں ہوتا، اس میں خاص ہوتا ہے۔ خاص اور خاص فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، زمین والوں کا رب ہے، آسمان والوں کا رب ہے، جنت والوں کا رب ہے، دوزخ والوں کا رب ہے، مشرق والوں کا رب ہے، مغرب والوں کا رب ہے، جنوب والوں کا رب ہے، شمال والوں کا رب ہے، چرند کا رب ہے، پرند کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، جنوں کا رب ہے، حور و ملک کا رب ہے، رسولوں کا رب ہے، امتیوں کا رب ہے، اہل بیت کا رب ہے، صحابہ کا رب ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چھوڑیا وہ سن پھر تیرے لیے کیا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چھوڑیا میں تمام جہانوں کا رب ہوں، اور میں رب نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا۔ پتہ ہے مطلب کیا؟ مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سونیا، اگر میں زمین والوں کا رب ہوں تو تو زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ سونیا اگر میں زمین والوں کا رب ہوں تو زمین والوں کے لیے رحمت ہے، میں آسمان والوں کا رب ہوں تو آسمان والوں کے لیے رحمت ہے، میں مشرق والوں کا رب ہوں سونیا تو بھی مشرق والوں کے لیے رحمت ہے، میں مغرب والوں کا رب ہوں تو مغرب والوں کے لیے رحمت ہے، میں جناب پاکستان والوں کا رب ہوں تو پاکستان والوں کے لیے رحمت ہے، میں فلسطین والوں کا رب ہوں تو فلسطین والوں کے لیے رحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہمارے علاقے، ہماری دھرتی کی شان، ہمارا فخر، استاذ العلماء، فخر العلماء، عالم نبی، فاضل جلیل، مفتی پاکستان، خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا مفتی مشتاق الحسن فاروقی صاحب، آپ بزم کی زینت بنے، اپنی طرف سے بانیان محفل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات توجہ فرمائیں، فرمایا سونیا میں تو کہ تمام جہانوں کا رب ہوں، تجھے پھر ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔
خوش قسمت ہیں ہم لوگ حضرات، بس بات جو ہے وہ 8-10 منٹ باقی رہ گئے۔ فرمایا بھائی میں تو ہر کائنات والوں کے لیے تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، خوش قسمت ہم لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ میں نے 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنی ہے بھائی، ہم یہاں کیوں کٹھے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، کیونکہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ آپ سردی میں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ آپ کہیں کہ ہمیں حضور سے پیار ہے۔ قبلہ مفتی صاحب اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے کیوں آئے ہیں؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ایک یہ ہے میں محبت کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، لیکن محبت کا انداز جو صحابہ کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ حضور کے ساتھ پیار کرنے والوں کا جو انداز ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ حضرت گرامی سرکار کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، بات بڑی قابل غور اور بڑی سننے والی ہے۔ حضرت گرامی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا، معمول تھا سرکار کا کہ جہاں جو علاقہ سرکار فتح فرماتے نا وہاں سرکار اذان دلواتے تھے۔ علاقہ فتح ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر صدا بلند ہونا، یہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنا، اذان دلوانا، جس علاقے میں آپ جو علاقہ سرکار فتح کرتے تھے یہ حضور کی سنت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جو مکان آپ بنائیں، جو آپ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رہنے کے لیے کوئی گھر بنائیں تو وہاں اذان دلوایا کریں، اذان کی برکت سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی حضور کا یہ عمل تھا کہ کوئی علاقہ فتح فرماتے اذان دلواتے ہیں۔ اسی طرح سرکار نے ایک علاقے میں فتح کرنے کے بعد ایک صحابی کو فرمایا اذان پڑھو، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے نقل اتارنے کی، وہ بچے مہربانی کرو بیگ کچھ چاہیے، مہربانی کرو۔ حضرات گرامی بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل اتار۔ اب صحابی اذان پڑھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی عمر ہے کوئی 8-10 سال کی، انہوں نے نقل اتارنے کے لیے انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی کلمہ پڑھا نہیں ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اب حضور تشریف فرما ہے، اس کی اذان دینے کی آواز سرکار کے کانوں میں پڑ گئی۔ اب حضور نے جب سماعت فرمایا نا، حضور نے فرمایا کس نے اذان پڑھی ہے؟ لڑکوں نے کہا یا رسول اللہ چھوٹے نے پڑھی۔ حضور نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ جب قریب آئے نا آپ تو سرکار نے فرمایا ذرا دوبارہ پڑھی نا، کیسے پڑھا تھا تم نے؟ دوبارہ پڑھی، پھر عرض کی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب پوری اذان پڑھی نا، پیچھے پیچھے جو ہے وہ اذان پڑھنے والے کے پیچھے جب اذان پڑھی نا تو حضور نے اپنا دست شفقت ان کے سر مبارک پہ رکھا، فرمایا جا پترا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ اب حضور کا دست کرم رکھنے کی دیر تھی، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سرکار کا چہرہ تو پھر سرکار کا چہرہ نے جس نے دیکھ لیا پھر اس نے حضور کا جو پیچھا چھوڑا نہیں، حضور کی صحبت چھوڑی نہیں۔ حضرات گرامی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو کے گھر جا کے ماں کو سنایا، ماں بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے مسلمان ہو گئی۔ جو میں بات آپ کو سنانے والا ہوں، حضور نے سر اقدس پہ ہاتھ پھیرا، بال حضور کے ہاتھ کے نیچے آئے۔ اب ماں نے کہا پتر جب تک زندہ ہے جن بالوں پہ حضور کا ہاتھ پھیرا ہے بال کٹوانے نہیں، بال کٹوانے نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، بندہ پوچھے نا، یہاں تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی حضور کا ذکر کرنا کہاں لکھا ہے، میلاد منانا کہاں لکھا ہے، سرکار کا لیے جو ہے وہ معراج منانا، معراج کی محفل سجانا کہاں لکھا ہے۔ اب اس صحابی رسول نے جس کے سر پہ حضور نے ہاتھ پھیرا بال کٹوائے نہیں۔ حضرات گرامی بال قد سے لمبے ہو گئے، قد سے بھی لمبے ہو گئے۔ کتنے کون سے بال؟ وہ سال کا وہ حصہ جس پہ سرکار نے ہاتھ پھیرا تھا قد سے لمبے ہو گئے۔ اور آپ پتہ کیا کرتے ہیں حضور کی محبت میں؟ وہ بال پکڑ کے جوڑا بناتے ہیں، جوڑا بنا کے اس کے اوپر دستار باندھتے ہیں۔ حضور کی محبت ہے نا، سرکار کے دستے کرم لگے، اب جوڑا بنا کے دستار باندھتے۔ ایک دفعہ حرم کعبہ میں تشریف فرمائے، اتفاق سے آپ نے اپنا سر مبارک کے بال کھولے ہوئے، بات بڑی قابل غور اور محبت والی ہے، بال کھولے ہوئے۔ ایک بندہ آیا حرم کعبہ میں، پوچھتا ہے یہ بندہ کون ہے جس کے اتنے لمبے بال ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو معذورہ، سرکار کے صحابی ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضور نے تو اپنی عمر مبارک میں اتنے لمبے بال نہیں رکھے، نہ اتنے لمبے بال رکھنے کا حکم ہے، تو میں نے سنا کہ جو حضور کے صحابہ ہیں وہ سرکار کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ کیسے صحابی ہے کہ ان کی اتنے لمبے بال؟ تو انہوں نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، انہی سے جا کے پوچھو
क्योंकि सहाबी रसूल है, मुकाम अदब है, कुछ कह नहीं सकता। जाओ जाके अबू माजूरा से पूछो भाई बाल इतने लंबे क्यों रखे। वो बंदा करीब गया, जाके सलाम किया, पूछा कौन है, फरमाया अबू माजूरा सरकार के सहाबी। फरमाया सहाबी, कहा अर्ज करता है भाई सरकार ने इतने लंबे बाल नहीं रखे और ना रखने का हुक्म दिया है। मैंने सुना है सहाबी रसूल हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हैं, आपने इतने लंबे बाल क्यों रखे। हजरत अबू माजूरा बोल के कहते हैं सुन, हमें लंबे बालों से कोई गर्ज नहीं है, मुझे लंबे बालों से कोई गर्ज नहीं है, जूड़े से कोई गर्ज नहीं है। गर्ज ये है जिस जगह जिस्म के जिस हिस्से पे मुस्तफा जाने रहमत का हाथ फिर गया है, मेरा दिल गवारा नहीं करता वो हिस्से कटाया जा सके। मेरा नहीं दिल गवारा करता जहां सरकार का दस्त लगा है उस जगह को मैं कटवा दूं, बालों कैसे कटवा दूं। हजरात में पूछना ये चाहता हूं कौन सी किताब में लिखा बाल इतने लंबे रखने। सहाबी ने पढ़ा नहीं था क्या? कौन से कुरान की आयत है इतने लंबे बाल रखने? कौन सी कुरान की हदीस की जो है वो शरह के अंदर लिखा है, हदीस के अंदर बात मौजूद है भाई इतने लंबे बाल रखने। बात ये है हुजूर के सहाबा सरकार से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। हजरत उर्वा बिन मसूद जो है हुदैबिया के मुकाम पे जब गए, देखा सहाबा हुजूर के साथ मोहब्बत करते, सरकार का थूक मुबारक नीचे गिरने नहीं देते, और जब सरकार बाल कटवाते नीचे गिरने नहीं देते, और जब सरकार वुजू करते वुजू का कोई कतरा पानी का नीचे नहीं गिरने देते। वापस जाके हजरत उर्वा बिन मसूद कहते हैं और सुनो काफरो, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, कैसर किसरा के बादशाह के दरबार में गया हूँ, अबशा के नजाशी के बादशाह के दरबार के अंदर गया हूँ, मैंने बड़े बड़े दरबार देखे, बड़े बड़े दरबारी देखे, बड़े बड़े बादशाह देखे हैं, लेकिन जितनी मोहब्बत साहबे रसूल मुस्तफा से करते हैं, जितनी मोहब्बत साहबे रसूल मुस्तफा से करते हैं, कायनात का कोई बंदा इतनी मोहब्बत नहीं करता। आखिरी बात करके मेरी इजाजत, एक से अभी फरमाते में गुजर तो अचानक गली का मोड़ मुड़ा तो सामने सरकार की हस्ती, अल्लाह अकबर कबीरा, शान क्या है बद्दुहा का चेहरा, वल्लैल की जुल्फ, हामीम के कुंडले, माज़ाब के नैने, तगा का सुरमा, यासीन के दांते, वल फजर की पेशानी है, लाल कमरों की कमर है, इज़ाजा नसरुल्लाह की नुसरत वाला, इन्ना आतैनकल कौसर की कसरत वाला, ये वो महबूब है आसमान की तरफ चेहरा करता है, आवाज आती है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, सोनिया तू जब चेहरा आसमान की तरफ करता है कुदरत की निगाहें तेरे चेहरे को तक रही होती है। अब वो रब का यार खरामा खरामा आ रहा है, अभी फरमाते में मोड़ मुड़ा सरकार सामने। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, वालेकुम सलाम, सोनिया ठीक हो? या रसूल अल्लाह क्या हाल है? ठीक है। अब सरकार का चेहरा एकदम देखा, बज़ाहिर बशरी तकाज़े में, बज़ाहिर चेहरे से आसार ये पता चल रहा था कि सरकार को नकाहत, थोड़ी कमजोरी आज की। या रसूल अल्लाह से ठीक है, आखिरी मेरी बातें आखिरी हदीस है, या रसूल अल्लाह से ठीक है। थोड़ा सा हुजूर वक्फा फरमा के फरमाया पूछने वाले, सच ये है कि आज काफी दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे आपके घरों में कुलोटे दानों के भरे हुए और कोई शय ना और रोटी मौजूद है कि नहीं, लेकिन ये दोष जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली आते हैं। हज़रात गिरामी फरमाया काफी दिन हो गए कुछ खाया नहीं। अब वो हुजूर के से अभी दौड़ के घर गए, जाके घर वाली को पूछा कुछ घर में है खाने को, कुछ घर में है खाने को। अर्ज करने लगी कोई शय नहीं, अल्लाह अकबर, कोई शय नहीं। मैंने आपने कम से कम महीने का राशन तो रखा होता है, महीना नहीं 2 4 5 10 दिनों का राशन तो घरों में मौजूद होता है ना, लेकिन सहाबा की तरफ देखे, फरमाया घर में कोई शय कोई नहीं, इधर टटोला उधर टटोला, कोई शय ना मिली। कबीले करीब एक कबीला था बनु कुरैज़ा, यहूदियों का कबीला था, यहूदी रहते थे। हजूर की मोहब्बत में महफिल सजाने वालों, अब सहाबी ने सुना ना भाई सरकार ने कुछ खाया नहीं, अब कलेजा मुंह को आ रहा है, भाई यार मेरा है, महबूब मेरा है, लेकिन खाया कुछ नहीं। हज़रात गिरामी करीब दौड़ के जाके बनु कुरैज़ा के यहूदियों को जाके कहते हैं कोई मजदूरी है, मजदूरी है, मांगा नहीं, हाथ नहीं फैलाया, फरमाया मजदूरी है, कहते हैं कोई मजदूरी नहीं। एक बंदा पीछे से बोल के कहता है एक मजदूरी है। उन्होंने कहा वो क्या? वो कहता है कि वो मजदूरी ये है कि खजूरों का बाग है, कुएं से पानी निकालना है, पानी कदरे गहरा है, और देखो एक डोल निकालोगे उसके बदले में सिर्फ एक ही खजूर दी जाएगी, खजूर एक दी जाएगी, ढोल निकालोगे कुएं से ढोल निकालोगे, कदरे गहरा पानी है, पानी निकाल के खजूरों को देना है, एक खजूर मिलेगी। फरमाया कबूल है,
قبول ہے۔ حضرات گرامی اپنا پرنا بچھایا، رومال بچھایا، محنت سے ڈھول نکالا، پانی دیا کھجوروں کو، ایک کھجور ملی۔ جب نکالتے نکالتے تھک گئے نا، کھجوریں بھی چھوڑی ہو گئی نا، اٹھائی کھجوریں اور در مصطفیٰ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اٹھائی کھجوریں اور در مصطفیٰ کی طرف دوڑ لگا دی۔ آج میں کوئی شے بناؤں، آپ کوئی شے بنائیں، لے کر جائیں، استاد کھا لیں، مرشد کھا لیں، تو کتنا دل خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ صحابی کھجوریں مزدوری کر کے کمائی اور سرکار کے در انور کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اب حضور اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف فرمائیں، جا کے نہ کھجوریں رکھ دی۔ بس آخری الفاظ دیکھو، منٹ دو منٹ ہی رہ گیا۔ حضرات گرامی کھجوریں رکھی نا، رکھنے کے بعد عرض کی سونیا کھاؤ یا رسول اللہ، کھجوریں کھاؤ۔ سرکار سے محبت کرنے والوں اب حضور کی محبت کا انداز دیکھو۔ سرکار نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی، جب سرکار تناول فرما رہے نا، سرکار نے پوچھا بتا تجھے یہ کام کرنے پہ کس شے نے مجبور کیا ہے؟ جانتے تو وہ سارا کچھ ہے نا۔ فرمایا 10 ہاں، تو کار گیا، مفہوم یہ ہے کار گیا، گھر جا کے ٹٹولا نہیں ملا، بنو قریظہ گیا، نہیں ملی مزدوری، گہرے کنویں سے پانی نکالا اور ہر ڈول کے بدلے، ہر ٹینٹ کے بدلے ایک کھجور کمائی اور کما کما کے کھجوریں لے کر دوڑ کے میرے پاس آیا۔ بتا یہ کرنے کو کس شے نے مجبور کیا؟ سادے بندے تھے، زیادہ باتیں نہیں، سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، یہ محبت دا جھگڑا ہے، چھوڑا کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا زیادہ باتیں نہیں، عرض کی سونیا ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے؟ مجھے تو تیری محبت نے مجبور کیا ہے، مجھے تو تیری محبت نے مجبور کیا ہے۔ اس لیے حضور کے میلاد میں آنے والوں سرکار کے ساتھ محبت کریں، سارا دین حضور کے گرد گھومتا ہے۔ جب تک محبت سرکار کی نہ ہو نماز بھی قبول نہیں ہے، سرکار کی محبت نہ ہو روزہ بھی قبول نہیں ہے، سرکار کی محبت نہ ہو تہجد بھی قبول نہیں ہے، سرکار کی محبت نہ ہو قرآن پڑھنا بھی قبول نہیں ہے، سرکار کی محبت نہ ہو سجدے قبول نہیں ہے۔ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا اللہ اسی کی نمازوں کو قبول کرے گا، اللہ اسی کے روزوں کو قبول کرے گا، اللہ اسی قرآن کے قاری کو قبول کرے گا جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے، سرکار کے طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے محفل سجائی ہے، محفل میں آئے ہیں، اللہ ہر بندے کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خود ہی دعوت دے دو، میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ استاد العلماء، فخر العلماء، مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، شمشیر اعلی حضرت جناب مفتی پاکستان، عالم نبی، فاضل جلیل